السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 یعنی 214 ہے، پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا خیال کیا تم نے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، اور حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مَثَلُ الَّذِينَ، مثال ان لوگوں کی، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو گزر چکے تم سے پہلے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو سختیاں، وَالضَّرَّاءُ، اور مصیبتیں، وَزُلْزِلُوا، اور ہلائے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، تو حضرت خباب بن عرت، جن کے بارے میں کچھ واقعہ میں سنا چکی ہوں، آج دوبارہ بتاؤں گی، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے، اتنا ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا خباب، تم سے پہلے لوگوں کو آرے سے چیرا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا، اللہ کی قسم اللہ اپنے دین کو سچ کر کے دکھائے گا۔ تو اللہ نے یہاں یہ آیتیں اتاری، تم نے کیا سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بس کلمہ پڑھ لینے سے، ایزیلی؟ تمہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہارے پاس تو ابھی ان کی خبریں ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے، کتنے دکھ سہے انہوں نے، کتنی تکلیفیں سہی میرے راستے میں، اور یہ راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، یہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت ہے، اور اس میں بہت بے شمار واقعات ہیں جو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی سنا ہوگا، کس طرح ان کو ان کے مالک گرم تپتی ریت اور کوئلوں پر ڈالتے، ان کے جسم کی چربی سے پگھل کر کولے پہ بند ہو جاتے، لیکن وہ اللہ احد کہتے، ان کی کسی تکلیف کے جواب میں انہوں نے کبھی اپنی ہمت نہیں ہاری، ان کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ایک جان ہی ہے نا، چلی جائے گی اس راستے میں، لیکن جان چلی جائے تو شاید تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کی تکلیفیں روز جاری رہتی، ساری زندگی ان کے جسم پہ ان جلے ہوں کے نشان رہے، آخر ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو اسلام لے کے آئے تھے وہ بہت امیر بھی نہیں تھے کہ ہر بندہ اٹھ کے غلام خرید لے اور آزاد کر دے، اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو توفیق دی تھی اور انہوں نے ان کو آزاد کیا، اور پھر اسلام کے یہ زبردست صحابی بنے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، وہ غفار قبیلے میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ میں نے سنا ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے پاس وحی آتی ہے، پتہ کرو اور ان کی دعوت کو ضرور چیک کرنا وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے بھائی آئے اور آ کے ساری باتیں سن کے تو گئے اور بتایا کہ وہ اچھی اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور ہر لحاظ سے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ میں کہا لوگ کیا کہتے؟ کہتے لوگ تو ان کو جادوگر، نجومی اور شاعر پتہ نہیں کیا کچھ کہتے۔ کہنے لگے آپ ایسے کریں، آپ یہاں رہیں، بھی گھر والوں کی حفاظت کریں، میں جاتا ہوں۔ خود آئے اور 2-3 دن مسجد میں رہے اور حضرت علی ان کو اپنے گھر لے کے جاتے رہے کہ مسافر ہیں۔ آخر ایک دن حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا؟ تب انہوں نے بڑے ڈرتے ہوئے بتایا، کیونکہ جو بھی جان لیتا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے، مکے والے ان کو بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کہتا ہوں، لیکن آپ اس کو راز میں رکھیے اور مجھے صحیح گائیڈ کیجیے گا۔ اور ان کو پھر یہ بتایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ صحیح جگہ پر آئے،
اور آپ کے نبی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بتائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں صبح آپ میرے ساتھ چلتے چلیے، میرے پیچھے پیچھے، کہیں خطرہ محسوس کروں گا تو میں رک جاؤں گا اور آپ چلتے رہنا، اور اگر میں کسی گھر میں جاؤں تو آپ گھر میں بھی چلے جانا۔ اس طرح وہ اپنے ساتھ اجنبی بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انٹر ہوئے۔ انہوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلے صحابی تو ابھی بنے نہیں تھے، پہلے انسان ہیں جنہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے اس طرح سلام کیا۔ آپ نے ان کو دین کے بارے میں باتیں بتائیں اور ان سے کہا کہ ابھی آپ خاموش رہیے، کسی کو بتائیں نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے شوق ہے کہ میں اپنے قبیلے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ مطلب برملا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان لے آؤں، کیونکہ ایمان کا ایک رنگ ہے نا، دل میں خوشی ہوتی کہ ہم ایک بڑی ہستی کے ساتھ جڑ گئے، جو چھپائیں کیوں۔ لیکن اس وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہاں اس ٹائم ابھی بات کرنی مشکل ہے، ظاہر اسلام ابھی پھیلا نہیں اور لوگ زیادہ دشمن ہیں، لیکن ان کا جوش اور خوشی اور جذبہ دیکھ کر آپ خاموش ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے اسی طرح حرم میں آ کے لوگ بیٹھے ہوئے تو درمیان میں جا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ان کا کتنا کہنا ہی تھا کہ انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، قریب تھا کہ ختم ہی کر دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا درمیان میں انہوں نے کہا بیوقوفو، تمہاری تجارت ہو سی اس قبیلے کے ذریعے، غفار قبیلے کے ذریعے، تو تمہارا راستہ بند کر دیں گے اگر تم نے اسے مار دیا، چھوڑ دو اس کو۔ اور بہت زخمی حالت میں، بری حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ کو دیکھ کے بہت دکھ ہوا اور آپ نے کہا میں نے تمہیں روکا تھا نا کہ ابھی نہ اعلان کرو۔ اللہ کے نبی نہیں، میرے دل کا شوق تھا۔ آپ نے فرمایا اب تم ٹھیک ہو کہ تو خاموشی سے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ اور وہاں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ پھر یہ وہاں گئے، ان کا بھائی، ان کی والدہ فوراً ایمان لیا اور اپنے قبیلے میں یہ مبلغ بنے۔ لیکن یہ تکلیفیں تھیں اللہ کے راہ میں۔ اور حضرت خباب بن ارت کے بارے میں جیسے میں آپ کو بتا چکی کہ ان کو بھی لوگ بہت مارتے تھے، اور مارتے اس لیے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا جو ایمان لے کے آ رہے تو پھر ایمان والے تو بڑھتے جائیں گے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ دعوت میں کشش ہے، فطرت کا دین تھا نا، تو جو اس نبی کی بات سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اسی وجہ تو انہیں جادوگر کہتے تھے۔ اس طرح پھر ان کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی تھی کہ جب یہ اللہ کا نام لے تو ان کو گھونسوں سے، لاتوں سے اور ڈنڈوں سے مارا جاتا۔ پھر ان کے مالکہ تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کے سر پہ لوہے کی گرم سلاخ پھیرتی تھی، جو یہ تلواریں بنانے کا اس کے لیے ہی کام کرتے تھے، اسی سلاخ کو وہ پھیرتی تھی، تو حتیٰ کہ ان کے منہ سے پھر بددعا نکلتی اس بہن بھائی کے لیے۔ بھائی بھی بہت ظلم کرتا اور بہن بھی بہت ظلم کرتا، اور انہی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب دعا کریں۔ لیکن پھر یہ مدینہ میں ہجرت کر کے گیا، اور یہ جو مالکہ تھی ان کی، اس کو ایک تکلیف ہوئی سر میں، جب حکیم نے کہا اس کو بھی لوہے کی گرم سلاخ پھیری جائے، اور وہ کتے کی طرح بھونکتی تھی، اتنی اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور سلاخ سے تھوڑی دیر کے لیے وہ تکلیف کم ہو جاتی تھی، وہی سزا جو ان کو اسلام لانے کی وجہ سے دیتی تھی وہ اسے اس کے لیے علاج کے لیے مقرر ہو گئی، اور پتہ نہیں کتنی دیر اس کو وہ سزا ملتی رہی۔ اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں، اسلامک ہسٹری کو، تو ہمیں نظر آئے گا کہ لوگوں میں کتنا حوصلہ، حضرت عمار بن یاسر جیسے ان کے گھر والے، کس طرح ان کی والدہ کو تکلیفیں دی گئیں، ابو جہل نے بہت بری طرح ان کو چیر کے رکھ دیا تھا، دو طرف گھوڑے دڑائے اور ان کی ٹانگیں ان کے ساتھ باندھ دی، دو حصے کر دیے جسم کے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو کتنی سختیاں، کتنی مصیبتیں پہنچی، اللہ کے راستے میں اتنا ہلائے گئے، اتنی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے بھی کہہ اٹھے متى نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار یہ کبھی فکر نہ کرنا، اللہ کی مدد تو قریب ہے۔ اور یہی اللہ نے ہمیں بھی لیسن دیا ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کے رہے اور اسلام کے راستے کو چنا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے گلے میں فوراً ہار پڑ جائیں گے، یہ مشکلوں کا راستہ ہے۔ جو بھی اس مشن کو لے کے چلتا ہے لوگ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ توحید۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب توحید کا ذکر ہوتا ہے ان کے چہروں سے نفرت ظاہر ہوتی، لیکن جب اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کا ذکر ہو
دوسری چیزوں کا، دوسرے شریکوں کا ذکر ہو، تب یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن انسانوں کو اپنے آپ پہ غصہ آئے گا کہ انہوں نے اللہ کی اس توحید کو قبول کیوں نہیں کیا اور کیوں اپنی زندگی اور آخرت خراب کی، تب اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ جتنا غصہ تمہیں آج خود پہ آ رہا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر غصہ مجھے تم پر آتا تھا جب تم میرا شریک بناتے تھے۔ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تم نے میری قدر ہی نہیں کی، تم نے سوچا ہی نہیں کس چیز کو کس کا شریک بنا رہے ہیں۔ جس کو چاہا اٹھا کے اللہ کا شریک بنا دیا اور اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تمہیں شرم ہی نہ آئی، سجدے کے لائق تو ایک ہی ہستی تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ ہمیں یہ حوصلے کے لیے دے رہا ہے کہ دین کا یہ راستہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم دین میں آئیں گے تو بس ہمیں خیر ہی خیر پہنچے گی، ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ساری مشکلیں ایزی ہو جائیں گی۔ نہیں، اس راستے میں اللہ آزماتے ہیں۔ جیسے حضرت بلال کو بھی کسی نے کہا تھا کہ تم کیا کیوں نہیں دیتے وقتی طور پر؟ انہوں نے کہا بیوقوف، تم تو ایک برتن بھی لیتے ہو مٹی کا، اسے بھی جانچتے پرکھتے ہو کہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں، میرا رب مجھے نہیں پرکھے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا اور اللہ کے راستے میں خود کو دیا کہ وہ مالک مجھے جانچ رہا ہے میں کتنا پکا ہوں، اور خود کو دکھایا پکا کر کے۔ اور یہ ضروری نہیں تھا، ہر ایک کو یہ نہیں آئی تھی، بہت سارے لوگوں نے چھپا کے بھی اپنے ایمان کو رکھا۔ یہ عظیمت کی راہ تھی، عظمت کی راہ۔ کسی نے اس راستے میں دکھ سہنا چاہے اور سہے تو ان کو یہ چیزیں دکھاتی تھی۔ کافروں کے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کو جان دینے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ تو سمجھتے تھے یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب جیسے فرعون کے جو جادوگر جو اس نے بلائے تھے، تو فرعون نے ان کو کتنا ڈرایا تھا کہ میں تمہاری الٹی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کی ٹہنی سے، پتہ نہیں وہ کیا کس طرح کی پھانسی تھی جو بری زیادہ تکلیف دہ ہوگی، اور بری طرح تم یاد کرو گے میں کیا کچھ کرتا ہوں تمہارے۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، جانا اللہ کی طرف ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم ہمیں مارنا چاہتے ہو، تکلیفیں دینا چاہتے ہو، دے دو۔ اور صرف کوئی آیت نہیں سنی، کوئی تبلیغ نہیں سنی، صرف دیکھ لیا کہ ہم نے جو کیا وہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا کام جادو نہیں ہے۔ تو جس پہ رنگ چڑھتا ہے نا، اس کو کوئی لمبی چوڑی تبلیغوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم عمر بھر سنتے رہتے ہیں، ہمارے اوپر رنگ نہیں چڑھتا نا، 1 منٹ سے کوئی اور بات کرے کوئی اسلام کے خلاف تو ہم فوراً اس کہتے ہیں اچھا ایسے ہے، واقعی یہ تو ہے، اب کیسے اس پہ عمل کریں۔ اور وہ لوگ جن پہ رنگ چڑھنا تھا، انہوں نے بغیر کسی نماز روزے اور آیات کے سننے کے، صرف دیکھنے سے سمجھ لیا۔ اور بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے تکلیفیں سہیں، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کے راستے میں ہمیشہ خدمت کو اپنا شیوا بنایا، اور اللہ کے راستے میں جان دینا انہیں کبھی بھی مشکل نہیں لگی۔ تو اس راستے میں جب بھی آئیں، کبھی یہ سوچ کے نہ آئیں کہ بس اب میرے لیے، میں نے اب اسلام کی طرف آ گئی تو میرے لیے اب سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے دل میں بھی خیال آتا تھا۔ جیسے جنگ احد میں تھوڑا ہارے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ تو دن ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ ہر عروج کو زوال ہے، اور اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں ہرایا ہے، تمہاری اپنی غلطی سے ہرایا ہے کہ تم نے میرے نبی کی بات کو اس وقت اتنا وزن نہیں دیا اور اس کی تھوڑی سی نافرمانی کی تو تمہیں بڑی ساری سزا ملی۔ تو اس راستے میں ہمیں اگر کچھ تکلیف ملتی ہے، کچھ پڑھنا مشکل لگتا ہے، کچھ یاد کرنا مشکل لگتا ہے، کچھ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، تو دین تو ہے ہی مشکل۔ کس نے کہا دین بہت آسان ہے؟ پڑھنا بہت آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے، لیکن اس مشکل کے بعد فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی۔ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہ آئی، ہم اسلام کی طرف نہیں آتے، تو کیا زندگی مشکل نہیں ہے؟ زندگی بھی مشکل ہے، ہر دن نیا ٹینشن ہوتی، کبھی گھر کی طرف سے ٹینشن، کبھی باہر کی طرف سے ٹینشن، کبھی گھر کی مینٹیننس میں ٹینشن، پھر اپنے بچوں کی طرف سے ٹینشن، اپنی صحت کی طرف سے ٹینشن، بہت ساری ٹینشنیں۔ زندگی ہے ہی ٹینشنوں کی۔ سکون تو اللہ نے جنت میں رکھا، اللہ نے فرمایا نا میں نے آرام اور سکون تو جنت میں رکھا، لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا کیسے پائیں گے؟ جتنے بھی لوگ ہمیں پرسکون نظر آتے ہیں ان کے اندر جا کے کبھی دیکھیں، کوئی اپنی تکلیفوں میں جی رہا ہے، کوئی اپنی ٹینشن میں جی رہا ہے۔ یہ اتنی بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ دل کا سکون ہی تو نہیں ہے ان کو۔ اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور دل کا سکون ہو تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت۔
اس لیے یہ راستہ مشکل ہے اور ہمیشہ سے ہی مشکل تھا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا نبی ہو کر کتنا کچھ سہا۔ آپ دیکھیے کہ حرم میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کیسے آپ کے اوپر اونجڑی لا کے رکھتے اونٹ کی، اور پھر بعد میں سارے ہنس ہنس کے تالیاں بجاتے۔ کتنا گلٹ اور کتنا تکلیف محسوس ہوتی ہے ایک اتنے اعلیٰ درجے کے انسان کو۔ آپ سوچیں اس طرح کوئی ڈیگریڈ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا، انہوں نے آ کے اس اوجڑی کو پیچھے پھینکا، تو یہ سارا کچھ اور پتھر کھائے۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم کہیں ہمیں کچھ بھی نہ ہو اور ہم اس راستے پہ چلتے جائیں اور ہماری بات پہ ہر کوئی مان جائے۔ تو اس راستے میں آنے والی مشکلوں کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہر ایکشن پہ ہر تکلیف میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتایا کہ یہ سبیل اللہ ہے۔ اس راستے میں ایک کانٹا بھی چبھے، ایک سانس بھی چڑھے، تھکاوٹ ہو، گردن تھکے، ہاتھ تھکے، سننا مشکل لگے، پھر بھی ہم سنیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے راستے میں کوئی مشکل ہو، دل پہ جبر کرنا پڑے، نیند چھوڑنی پڑے، کچھ بھی ہو، اجر اجر اجر۔ یہ اس طرح کا کام ہے، اس کا کوئی دنیا میں اتنے ہم کام کرتے ہیں دین کو چھوڑ کے کھپتے رہتے ہیں، لیکن کچھ اجر نہیں پاتے اگر ہم اس کو دین کی نیت سے نہ کریں تو۔ کھانا پینا ہر چیز بہت کھپتے ہیں ہم، کتنی شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں کھپتے ہیں، لیکن اجر تو نہیں پاتے اگر ہم صرف دنیا کی خاطر دنیا کا کام کرنے جاتے ہیں۔ تو اس راستے میں ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں اجر ہی اجر ملے گا۔ اور بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ وہیں پاس لٹاتی زمین پہ اور ساتھ اپنا لکھ رہی ہوتی تھی۔ تو جو کرنا چاہتا ہے نا کچھ، اس کو کچھ مشکل نہیں لگتا، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے بہت بہانے، بہت، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں، بہانوں کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا، اور لیم ایکسکیوزز کا، اور دوسرا کاموں کا اور مشکلوں کا کوئی اینڈ نہیں، اینڈ لیس چیزیں ہیں یہ تو۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ چیزیں جاری رہیں گی۔ تو اس زندگی سے جس نے فائدہ اٹھانا ہے اس کو قدم اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہماری کتنی زندگی ہے، اور اس راستے کو نہ پانا مردہ کی زندگی ہے۔ وہ چاہے جیسی مرضی دنیا میں انجوائے کر کے گزارے، اللہ کے نظر میں مردہ ہے، اللہ کی نظر میں جانوروں سے بڑھ کر وہ زندگی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے اللہ نے شروع میں یہی کہہ دیا، تم نے کیا سمجھا بس جنت میں داخلہ ایسے ہی ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لیا، کچھ بھی نہیں کیا، فلاں کا پلہ پکڑا، جنت میں انٹری ہے؟ نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلمان، نیک، فرما بردار اور کچھ نہ کرنے والے کو ہم ایک جیسا بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، ہو کیا گیا تم کو؟ کس طرح کے کام کرتے ہو، کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، کس طرح کی سوچ رکھی ہے تم نے؟ تو اس لیے راستہ تو کانٹوں والا ہے، کانٹے تو چبھنے ہی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے جو اس چبھن کو خوشی سے قبول کر لے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔